جب کوئی بندہ بار بار کسی کام کے لیے کوششیں کرتا ہے لیکن پھر بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تب، اور بار بار کوئی نہ کوئی رکاوٹیں آ جاتی ہے، تب بندہ اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ پھر اسے کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں رہتا۔ تو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ایسے بہت سے کام پیش آتے ہیں جو ہمیں ناممکن اور مشکل لگتے ہیں، لیکن یہ صرف ہمیں ہی ایسا لگتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ تو آج میں آپ کے لیے جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ عمل کرنے کے بعد جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش اور فرشتے بھی اللہ سے دعا کرنے لگ جاتے ہیں اس بندے کے لیے جس نے یہ عمل کیا ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، تو آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ خود یہ عمل آج سے شروع کر لیں گے۔ عمل بہت ہی آسان ہے، کوئی ان پڑھ مومن بھائی بہن بھی اس کو آسانی سے کر لیں گے۔ ویسے بھی ہم ہر عمل اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ کوئی ان پڑھ انسان بھی آسانی سے سمجھے اور عمل کر سکے۔ تو آج کا یہ عمل ایک نماز صلاۃ الحاجت کی 4 رکعت نوافل نماز کا عمل ہے۔ یہ ایک بہت ہی جلالی نماز ہے۔ اس نماز کو ادا کرنے کے بعد جب بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش بھی ہلنے لگتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اس سے فرماتا ہے کہ تو کیوں تھر تھرا رہا ہے، تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ اللہ تیرا فلاں فلاں بندہ یہ نماز کے ذریعے تجھ سے اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، تو اسے عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ تو میں آپ کو اس نماز کا حوالہ بھی پیش کروں گا کہ یہ نماز کس کتاب سے ثابت ہے۔ تو ہماری چینل کو دیکھنے والے تمام بھائی بہن سے دل سے عرض کرتا ہوں کہ آپ کی اس نماز کا طریقہ آپ پہلے اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نماز کے بارے میں ضرور بتائیں۔ یہ نماز ایک ایسی نماز ہے کہ اگر اس نماز کو کسی جنگل میں بھی ادا کی جائے تو وہ جنگل بھی آپ کے تابع ہو جائے گا، یعنی جنگل میں رہنے والے جانور بھی آپ کا بال باnkا نہیں کر سکتے۔ ایسی روحانی طاقت پوشیدہ ہے اس نماز میں۔ اب اس نماز کے ذریعے بڑے بڑے کام، بڑی بڑی مشکل حاجتیں اور مرادیں پوری کی جاتی ہیں۔ دنیا میں لاکھوں لوگوں نے اس نماز کو ادا کی ہے اور سینکڑوں بار آزمائی گئی ہے۔ بھلے ہی آپ کو آپ کی حاجت ناممکن لگے، لیکن یہ نماز ادا کرنے کے بعد آپ اپنی حاجت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے سپرد کر دیں۔ ویسے اس نماز کو بزرگان دین نے تو صرف 1 رات یا تو 3 راتیں ادا کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن ہم گنہگار بندے ہیں، ہمارے پاس ان بزرگان دین جیسا ایمان اور تقوی نہیں ہے، اسی لیے اس نماز کو لگاتار 7 دن ادا کر لینی ہے۔ انشاءاللہ ان 7 دنوں میں ہی آپ کا کام بن جائے گا۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین کرتے ہوئے خلوص دل کے ساتھ اس نماز کو ادا کرنی ہے، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو جو ناممکن لگ رہا تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا آسان بنا دیا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تو اگر آپ بھی اس نماز کو ادا کرنے والے ہیں اور اپنے عمل کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ دینا، یا تو صرف 1 مرتبہ آمین ٹائپ کر دینا۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ تو اس نماز کا طریقہ کچھ اس طرح ہے۔ تو یہ 4 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت کی نماز 2 رکعت سے ادا کرنی ہے، ایک ساتھ 4 رکعت سے ادا نہیں کرنی۔ آپ کی جو بھی مشکل ناممکن حاجت ہے اس کو دل میں رکھتے ہوئے نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت نماز کی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب اس نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ لینے کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف کو 41 مرتبہ یعنی 41 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب سورہ اخلاص کو ہر بار بسم اللہ شریف کے ساتھ ہی پڑھنی ہے، اور پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 31 مرتبہ یعنی 31 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر رکوع، سجدہ اور اتحیات کے بعد عام نماز کی طرح نماز ادا کر لینی ہے۔ اب آپ کو پھر سے 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجت نماز کی نیت کرنی ہے جیسے آپ نے پہلے کی تھی۔ اب یہ دوسری 2 رکعت نوافل نماز کی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 21 مرتبہ یعنی 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور پھر رکوع سجدہ کرنے کے بعد دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھ لینی ہے، اور پھر رکوع، سجدہ اور اتحیات کے بعد عام نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب اس طرح آپ کو یہ 4 رکعت نوافل نماز 2 رکعت سے ادا کر لینی ہے۔ اب نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر کسی سے بات چیت کیے بنا 51 مرتبہ یعنی 51 ٹائمز نماز والا درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
अगर ये दरूद पाक किसी को ज़ुबानी याद ना हो तो किसी पंसूरा में देख कर पढ़ ले और फिर फौरन सजदे में सर रखकर या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह 100 मरतबा पढ़ना है। अब सजदे में या अल्लाह दिल की गहराई के साथ पढ़ना है, जैसे आप अल्लाह से अपनी हाजत का सवाल कर रहे, और फिर चाहे तो सजदे में सर रखकर या तो बैठकर अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ उठाकर आप जो भी दुआ मांगना चाहते हैं वो दुआ मांगे, लेकिन सिर्फ एक हाजत के लिए ही दुआ मांगनी है। कम से कम 5 से 10 मिनट तक लाजमी दुआ मांगनी है। हो सके तो रो रो कर दुआ मांगे। अब आपकी ये दुआ इतनी ताकतवर होगी जो अल्लाह के अर्श को हिलाकर रख देगी। तो अगर आपने इस तरह ये नमाज का अमल कर लिया तो फिर इंशाअल्लाह उसी वक्त आपकी ये दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। ये एक गारंटेड जलाली नमाज का अमल है। ये कोई ऐसा वैसा आम वजीफ़ा नहीं है, बहुत ही पावरफुल तासीर का अमल है। तो एक बार फिर कह रहा हूँ कि आप इस नमाज का तरीका अपने पास लिख कर रखें, आपको पूरी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ज़िंदगी में कब और क्या हालत पेश आ जाए हम कुछ कह नहीं सकते। और ये नमाज को रात की तन्हाई में ईशा की नमाज के बाद या तो फिर सबसे अफजल वक्त तहज्जुद है, हो सके तो इस नमाज को तहज्जुद में अदा करने की कोशिश करें। अब इस नमाज का हवाला ये है। ये नमाज किताब मखज़न अमलियात जिंदा करामत सफ़ा नंबर 31 पर मौजूद है और ये नमाज बुजुर्गाने दिन का मामूल रहा है। इसीलिए आपको जब भी कुछ चाहिए, चाहे आपकी सिर्फ हाजत और मुराद ही नहीं, रिस्क, दौलत, इज्जत, शोहरत, नौकरी, नेक औलाद, दुकान, मकान, घर, मियाँ बीवी के मसाइल, शादी या शादी के रिश्तों के लिए, कोर्ट कचहरी का मसला हो या चाहे दुनिया का कोई भी जायज़ मसला क्यों ना हो, आप इस नमाज को अदा कर सकते हैं। अगर किसी की कोई मजबूरी है कि रात में ये नमाज अदा नहीं कर सकते तो फिर इसको दिन में किसी भी नमाज के बाद अकेले तन्हाई में अदा कर लेना। और अमल करते वक्त जब तक अमल मुकम्मल नहीं होता तब तक किसी से बातचीत नहीं करनी और जैसे कहा गया है वैसे ही अमल कर लेना है। कम से कम 3 दिन या तो फिर 7 दिन ये नमाज अदा कर लेनी है और अपनी हाजत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हवाले सुपुर्द कर देनी है। वो आपको इन 7 दिनों में या तो फिर कुछ ही दिनों में वो ज़रूर अता कर देगा। तो आज का ये अमल एक नमाज सलातुल हाजत की 4 रकात नवाफिल नमाज का अमल है। ये एक बहुत ही जलाली नमाज है। ये अमल करने के बाद जब बंदा दुआ करता है तो अल्लाह ताला का अर्श और फरिश्ते भी अल्लाह से दुआ करने लग जाते हैं उस बंदे के लिए। लेकिन इस नमाज के साथ साथ 5 वक्त नमाजों की पाबंदी भी बनाए रखनी है, वरना कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये याद रखें। तो अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप हमसे व्हाट्सएप चैनल के जरिए जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको 5 गाना नमाजों के साथ साथ ये नमाज की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।